ایک صاحب کے انتقال کا وقت آیا، سانس اکھڑنے لگی تو ان کے لبوں پر آخری الفاظ یہ تھے 1 2 3 4 5۔ قریب بیٹھے ہوئے کچھ انجان لوگ حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ حضرت کیا کام کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے، اور بوریاں وغیرہ لدوانا اور پھر ان کی گنتی کرنا، اسی طرح اتروانا اور گنتی کرنا، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ان کا ذہن، ان کی فکر شب و روز اسی کام میں مصروف رہتی، اور یہ گنتی کرنا ان کا کام بھی تھا، عادت بھی پڑ گئی۔ تو جو ان کے ذہن اور فکر میں گنتی چھائی ہوئی تھی، وہی آخری وقت ان کے لبوں پر جاری ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ جو انسان کے ذہن اور فکر میں سمایا ہوتا ہے، جو الفاظ اکثر لبوں پر رہتے ہیں، مرتے وقت عین ممکن ہے کہ وہی زبان پر جاری ہو جائے۔ البیرونی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، علم و فکر میں بڑا نام ہے۔ انہوں نے 78 سال علوم و عرفان کی تحصیل میں اور تالیف میں گزارے۔ تقریباً زندگی بھر قلم ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، سوائے کھانے پینے کے ان کا کام پڑھنے اور لکھنے سے ہی رہتا۔ جب ان کا آخری وقت آیا، معروف فقیہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ ان سے ملنے آئے۔ وہ آ کر بیٹھے، البیرونی کی حالت دیکھی تو البیرونی ان سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے بتائیں، وہ آپ نے جدات فاسدہ والا میراث کا مسئلہ بیان کیا تھا، وہ کیسے ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، مجھے سمجھا دیں۔ تو فقیہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت بھی آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں، اور آپ علم کے ایک مسئلے کو پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو البیرونی کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو اس مسئلے کے متعلق مجھے کوئی شبہ اور اشکال نہ رہے، میں علم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آخری وقت بھی البیرونی کی فکر یہ تھی مجھے وہ علم کا فلاں مسئلہ، فلاں در نایاب معلوم ہو جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ الرسول امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہوا، زخموں سے چور تھے اور شدید نڈھال تھے، آخری وقت آ گیا۔ قریب بیٹھے ہوئے اصحاب سے آپ پوچھنے لگے کیا آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہی فکر تھی، اس لیے کہ حضرت عمر کا محبوب ترین مشغلہ تھا نماز پڑھنا، اور آپ بڑا نماز میں ڈوب کر اللہ کے حضور حاضر رہا کرتے تھے، اس لیے آخر وقت بھی یہی فکر تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال کا وقت آیا، شدید بیمار تھے۔ تو معروف فقیہ حضرت ابراہیم بن الجراح ان کے پاس آئے، ان کی حالت دیکھی، ان کو تسلی اور حوصلہ دیا۔ تو حضرت ابو یوسف کے بالکل آخری لمحات تھے، تو ان سے فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے مسئلے کے حوالے سے افضل کیا ہے، سوار ہو کر مارنا یا زمین پر کھڑے ہو کر مارنا، اس پر آپ سے ڈسکس کروں۔ تو ابراہیم بن الجراح کہنے لگے حضرت آپ کی طبیعت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن امام ابو یوسف فرمانے لگے نہیں، میں علم کے اس مسئلے کو حل کر کے جانا چاہتا ہوں، نسبتاً اس کے کہ مجھے معلوم نہ ہو، میرا سکون اس میں ہوگا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم ہو جو میرے حضور کے دین کا مسئلہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے قلب و ذہن پر علم کا سایہ تھا، ان کے شب و روز علم پڑھنے اور پڑھانے میں، قرآن و سنت میں غوطہ کرتے گزرے تھے، اس لیے آخر وقت بھی حسب طبیعت، حسب عادت اور حسب فکر و خیال
ان کے لبوں پر اور ان کے ذہنوں میں یہی سب کچھ تھا۔ اگر ہم بھی اپنی عادت بنائیں تسبیح پڑھنے کی، درود پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی، کوئی ٹھوکر لگ جائے تو یہ کلمات دہرائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے۔ اگر یہ ہماری عادت ہوگی اور اتنی پختہ عادت ہوگی کہ ہمیں ٹھوکر لگے تو ہم اوئے کہنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، سبحان اللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، تو اگر ہمارے اوقات میں یہ کلمات مقدسہ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری طبیعت اور ہمارے فکر و خیال کی مشغولیت کے لحاظ سے آخری وقت لبوں پر یہی مقدس کلمات ہوں گے۔ اگر اس انداز سے کوئی اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ بین نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔